یہ تبلیغی جماعت کی پالیسی ہے کہ فلمی ستاروں کو اور سیلیبریٹیز کو مس یوز کرنا، ان کو استعمال کر کے عام عوام کو گھیرنا۔ یہی اس نے جنید جمشید کے ساتھ کیا کہ اس شخص کے پاس دین کی صرف بنیادی معلومات ہی تھیں، مگر تبلیغی جماعت نے اسے ایک عالم کے طور پر متعارف کروایا۔ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اس سے کئی بار گستاخیاں بھی ہوئیں۔ کبھی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں بد زبانی کرتا اور کبھی عمر فاروق اور باقی صحابہ کا تعارف اسلام سے پہلے چور اور ڈاکو کے طور پہ کرواتا رہا۔ جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی اور طارق جمیل اور تبلیغی جماعت محسوس کرتی کہ یہ شخص تو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، تو فوراً طارق جمیل اور تبلیغی جماعت اسے جاہل قرار دے کر اس سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیتی تھی اور اس سے توبہ کا مشورہ دیا جاتا۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں اور دوستو، جنید جمشید کا ایک کلپ مجھے ملا ہے، میں نے سنا ہے، مجھے بہت افسوس ہوا، بہت رنج ہوا، بہت غم ہوا، اور ہر مسلمان کو ہونا ہی چاہیے۔ اس نے بہت بڑی خطا کی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اپنی کم علمی کی وجہ سے ہے، جہالت نادانی کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کو تبلیغی جماعت سے منسوب نہ کیا جائے، اس کو تبلیغی جماعت سے منسوب نہ کیا جائے، اس کو تبلیغی جماعت سے منسوب نہ کیا جائے، میری ذات سے منسوب نہ کیا جائے، میری ذات سے منسوب نہ کیا جائے۔ تو میں اس کی اس خطا پر اس کی وکالت کرنے نہیں بلکہ اپنی برات ظاہر کرنے آیا ہوں کہ یہ اس کی غلطی ہے، اسے اس کی حد تک، اس کی ذات تک رکھا جائے، اس کو تبلیغی جماعت کا عقیدہ نہ سمجھا جائے یا تبلیغی جماعت کی تعلیمات نہ سمجھا جائے۔ تو میں اپنی طرف سے اور تبلیغی جماعت کی طرف سے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اس کی اس خطا سے کوئی تعلق نہیں۔ اسے توبہ کرنی چاہیے، تمام مسلمانوں کے سامنے توبہ کرنی چاہیے اور میڈیا پر آ کر توبہ کرنی چاہیے، چونکہ اس نے کھلم کھلا ایک خطا کی ہے تو اس کی توبہ کھلم کھلا ہی قبول ہوگی، وہ سرن قبول نہیں ہوگی۔ لیکن معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر اس کے تبلیغی دورے شروع کروا دیے جاتے ہیں اور پھر اسے تبلیغی جماعت کی مشہوری کے لیے استعمال کیا جاتا۔ اس دین کی الف بے جاننے والے شخص کو دین کا بہت بڑا مبلغ اور عالم بنا کر پیش کیا گیا، اور جبکہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے پھر اس کی لاش پر سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ طارق جمیل صاحب اس کے جنازے کے موقع پر فرماتے ہیں کہ ایسا جنازہ تو ہم نے بادشاہوں کا بھی نہیں دیکھا۔ بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں جن کے ایسے جنازے اٹھتے ہیں، ایسے تو بادشاہوں کے جنازے بھی نہیں اٹھے۔ بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں جن کے ایسے جنازے اٹھتے ہیں، ایسے تو بادشاہوں کے جنازے بھی نہیں اٹھے۔ بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں جن کے ایسے جنازے اٹھتے ہیں، بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں جن کے ایسے جنازے اٹھتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی ناگہانی اور حادثاتی موت سے محفوظ رکھے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے، گر کر مرنا، جل کر مرنا اور دب کر مرنا۔ دوسری بات یہ کہ طارق جمیل صاحب کسی عالم کے جنازے کا کبھی بھی کسی بادشاہ کے جنازے کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جاتا ہے، اور جنید جمشید تو بقول آپ کے عالم بھی نہیں تھا۔ طارق جمیل صاحب، آپ نے اس جنید جمشید کے جنازے کو تو کہہ دیا کہ ایسا جنازہ تو ہم نے بادشاہوں کا بھی نہیں دیکھا۔ جی ہاں، آپ نے بادشاہوں کا تو ایسا جنازہ نہیں دیکھا، مگر کیا آپ نے مصطفیٰ کے کسی غلام کا بھی ایسا جنازہ، بلکہ اس سے بڑھ کر کئی ہزار گنا بڑھ کر جنازہ نہیں دیکھا؟ وہ شخص جو کہ تبلیغ سے زیادہ اپنی سلفیوں اور گستاخانہ بیانات کی وجہ سے مشہور رہا، اس کے جنازے کے بارے میں تو آپ نے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے کہہ دیا کہ ایسا جنازہ تو آپ نے بادشاہوں کا بھی نہیں دیکھا۔
کیونکہ وہ آپ کا تبلیغی ساتھی تھا. لیکن وہ شخص کہ جس نے ناموس رسالت کی خاطر خود اپنی مرضی سے موت کو گلے لگایا، اس شخص کے بارے میں آپ کے منہ سے ایک کلمہ تک نہیں نکلا کیونکہ وہ آپ کے فرقے کا نہیں تھا. پھر اب بات کرتے ہیں اتحاد امت کی اور دوسری سیاست جو کہ جنید جمشید کی لاش پر کھیلی گئی. وہ جنید جمشید کا دارالعلوم کراچی میں تدفین ہے. دیوبندیوں کا دارالعلوم کراچی، اس میں جنید جمشید کی تدفین کی گئی. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ تبلیغی جماعت ہر وقت اپنی پبلسٹی کی فکر میں رہتی ہے. کسی عام قبرستان میں دفن کرتے تو پھر اتنی پبلسٹی نہیں ہونی تھی. اب دارالعلوم میں دفنانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جنید جمشید کے بہانے دارالعلوم کی مشہوری بھی ہوتی رہے گی، لوگوں کا وزٹ بھی ہوتا رہے گا، بڑی بڑی سیلیبریٹیز آئیں گی اور خوب چندے بھی دے کر جایا کریں گے، زکاتیں بھی خوب جمع ہوں گی. اسے کہتے ہیں آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام. جھوٹ لوگوں کو کرے گا بے نقاب، جھوٹ لوگوں کو کرے گا بے نقاب. نام سے آیا ہے جیسے ایکسپو، نام سے آیا ہے جیسے ایکسپوز. Expose, the name of reality.